بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے نامدار فخر دو جہان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت محمد کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم کی طرح حضرت محمد کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں تلاش کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہیں سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات جاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون مقام محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت پائز ہے، اور بے شک او نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بنا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی۔ امام علوسی تفسیر روح المانی جلد 1 صفحہ 51 میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہست بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئے سب سے پہلے حضور نبی اکرم کی نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد میں یہ بات ذہن نشین کر لے، ائمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کی قائل ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمائی مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسری سے لوح، تیسری سے عرش کو، جبکہ چوتھے سے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسری سے باقی تمام فرشتے، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت، چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نوری محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں، نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، بس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا، تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمائی، یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، یعنی یاد کر اس وقت کو جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کرو تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے، تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کی مشن کو مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ احکام ابن قطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین، انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اس وقت اس اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا، اوپر اسی کی معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سب سے آخری نبی ہے،
اسے امام بنہانی نے انوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہی یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج شب روز وجود میں نہیں آئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسری طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا باری یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد، زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے فدا نہ کرتا تو نہ تمہیں فدا کرتا نہ زمین و آسمان کو فدا فرماتا۔ یہ تو تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے نور محمدی کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد کو جب فدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ایسے مٹی میرے پاس لاؤ کہ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل نے 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اتری، حضور اکرم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئی۔ امر خداوندی سے اسو کو تسنیم کی فانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دو دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے نوری نبوت کو جو کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے فدا فرمایا اور رضا مبارک کے سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح قلم عرش کرسی زمین آسمان پر ہر جگہ پر آیا تاکہ ہر شے اللہ کی محبوب کی شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس رات کے دوزخ کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دی گئی، ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئی۔ ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنے والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کی جسمی عنصری کی تکمیل ہو گئی، اور لوگوں کے لیے رہبری و بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اس دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی کی عطا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت، عشق بن سکے، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔